جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں انسان کے، ان پر نہیں بلکہ اللہ کا ذکر جو اثر کرتا ہے انسان کے دل پر کرتا ہے. ایک خاص نوعیت کی اللہ پاک اس میں چیز پیدا فرماتے ہیں دل میں. اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز پہ چلتا ہے، کام کرتا ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ اس کا رزلٹ جاننا چاہتا ہے. ایک نیچر ہے ہماری، اس میں کوئی بری بات نہیں کہ بھئی میں کام کر رہا ہوں، اس کی رزلٹ کیا ہے کچھ دیکھو تو صحیح. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مجھے ذکر کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پتہ لگ جائے گا. ہے تو بہت نشانی ہے. فرق یہ ہے کہ کنٹراسٹ نہ ہو ہمارے سوچنے میں اور اس نشانی میں جو میں عرض کروں گا آپ سے. ہمارے نزدیک جو ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی روشنی آ رہی ہے، یا کوئی کشف ہو گیا ہے، یا کوئی کرامات ہو گئی ہے، یا کوئی انہونی بات ہوئی ہے دل میں، کیفیت ایسی آ گئی ہے کہ بھئی میں کچھ بزرگ لگنے لگوں یا بڑا لگنے لگوں، یا لوگ مجھ سے مرغوب ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے کوئی مجھ میں تبدیلی آ جائے بہت زبردست، منفرد ہو جاؤں، میں صوفی ہو جاؤں، اللہ والا ہو جاؤں. یہ ایک نشانی عام جو ہمارے دلوں میں آتی ہے. عورتیں کہتی ہیں اللہ والی بن جاؤ، اور مرد کہتے ہیں اللہ والے بن گئے ہیں بس اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تسبیحات میں. یہ نہیں نشانی، اللہ ایک نشانی اس پہ یاد کرتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی دل کی ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں خود ہی کہ بھی ہمارے دل میں ذکر کا فائدہ ہے یا نہیں. وہ کیا ہے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جائے اور ذکر کرنا شروع کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل کے اندر ایک کیفیت فرماتے ہیں. اور کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی مخلوق کے لیے، یہ لفظ اور سے سن لیں، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اب مخلوق کتنی اللہ کی؟ مچھری مخلوق ہے، یہ نہیں ہے. مرغی بھی مخلوق ہے، چوہا بھی مخلوق ہے، کیڑا بھی مخلوق ہے، چیونٹی بھی مخلوق ہے. ہم تو چیونٹی سمجھتے ہیں نا. فسق، فجور، گناہ، نافرمانی، اللہ کے احکامات کو ترک کرنے سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، بالکل سخت ہوا ہوتا ہے، کھڑک. اور اس کی سختی کی کیا نشانی ہے؟ نہ کسی سے محبت، نہ سی غرض، خود غرضی پہ انسان چلتا ہے. جہاں ظلم کرنا ہے ظلم کر دے گا، جس کو حق مارنا ہے حق مار لے گا، جس کو ڈانٹنا ہے اس کو ڈانٹ دے گا، جس کو پکڑنا ہے پکڑ لے گا. یعنی کوئی بھی اللہ کی مخلوق کسی قسم کی بھی ہو، ون یہ کہ اس کے خونی رشتے جو ہیں وہ سخت ہے نا. تو سختی کیا، جب توڑیں گے ٹوٹ جائے گی نا، اس کے ہر چیز سے چیز ٹوٹتی چلی جائے گی، سارے رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے. نہ صلح رحمی ہوگی، نہ کسی کا رشتہ ہوگا. اس کا ایک اپنے مرضی پہ چلتا ہے. اس کا غصہ کہاں ہوگا؟ ناک کے اوپر. اتنی بڑی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہمدردی کی شکل میں عطا فرماتے ہیں. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، یہی ہے نا. تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے ہمدردی کا جو آ جانا ہے کہ کئی رستے الحمدللہ اللہ کی معرفت کے، عرفان کے اور محبت کے کھل جاتے ہیں. اس سے جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایسی عبادت ہے. اور یہ ہمدردی رکھنے والے کا حال جو ہوگا روز قیامت میں کہ جو ہم عبادت جس میں فخر کر رہے ہیں نا، یہ تو تر رہی ہوں گی، منہ پہ ماری جا رہی ہوں گی، قبول نہیں کی جا رہی ہوں گی. لیکن جس نے یہ عبادت کی ہوگی ہمدردی والی، الحمدللہ وہ نہ صرف خود جائے گا بلکہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. الخلق عیال اللہ، یہ خلق جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی فیملی ہے. جیسے ہم نہیں کہتے یہ ہماری فیملی ہے، بیوی بچے، یہ ہماری کیا ہے؟
فیملی ہے نا. اللہ کیا کہتا ہے الخلق الخلق عیال اللہ، یہ سارے جو ہے اللہ کی فیملی ہے. فحب خلقی ہی، اور فرمایا جو میرے اس عیال سے محبت رکھے گا، پیار کرے گا، اچھا سمجھے گا، اللہ فحسن ان اللہ من احسن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شخص میرے لیے سب سے محبوب اور پسندیدہ ہوگا. کر لے مقابلہ باقی عبادتوں کا. سبحان اللہ. کس سے حاصل ہوئی ہے؟ دل کو ٹھیک کیا. تو سب سے پہلی چیز کیا ملتی ہے دل سے؟ دیکھیں آپ کا ذکر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ الحمدللہ. کتنا بڑا انعام دیا اللہ پاک نے. کہتے یہ تو وہ شخص بن گیا ہے، اس کے دل میں ہمدردی آ گئی ہے. ایک دن کسی نے آ کے اپنی پریشانی بتائی، کہتا چلے جا میں تیرا مسئلہ حل کرتا ہوں. اور اس کو آگے دروازہ نہیں، مسئلہ حل کیسے کرے گا؟ چل پڑا، چل جا میں دیکھتا ہوں کیا بات ہے، شاید کوئی آدمی مل جائے، میں تیرا مسئلہ کر دیتا ہوں. یا چل، کوئی مطلب نہیں، کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں. جب دل سخت ہوتا ہے، ہر معاملہ اس کا جب چلے گا تو پیسے دیکھے گا پہلے ہی میرا مطلب نکلتا ہے یہاں سے نہیں نکلتا. گورے ہیں، کالے ہیں، ماننے والے، نہ ماننے والے، پیر، جو بھی دنیا کے اندر بندہ یا بندی کوئی بھی ہے، کسی مذہب سے، کسی چیز سے کوئی بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن فرمایا یہ میری مخلوق ہے. اس سے جس نے بھی احسن طریقہ اختیار کیا، ہمدردی کی، پیار کیا، اس کو سمجھایا، بتایا، فرمایا بس میں اس سے خوش ہو گیا. تشخیص نہیں ہے اسلام کے اندر یہ نہ ماننے والا، یہ ماننے والا، یہ کرنے والا ہے، کرنے والا، بالکل نہیں. بلکہ کیا ہے؟ ایک چیز آتی ہے اس کو، بس اللہ کی مخلوق ہے، ہمدردی دو. محنت کے بغیر تو کوئی چیز ملتی نہیں، محنت کرنی پڑتی. ابھی دل ذرا سخت ہے، پھر اور اللہ کا ذکر، اور اللہ اپنے شیخ کی صحبت، اور اس کی باتوں پہ عمل. الحمدللہ 3 چیزیں، ذکر کثرت سے، صحبت شیخ کی کثرت سے، اور اس کی باتوں پہ عمل کثرت سے. پھر کمی ہے، ابھی نہیں کمی ہو رہی ہے، کمی آتی ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہا، گھبرانے کی بات نہیں رہا، مجاہدے پہ لگا اللہ تعالیٰ. راستہ یہی ہے، راستہ یہی. جیسے کوئی مسافر چل رہا ہے اور نہیں مل رہا راستہ سے، لیکن وہ گھبراتا نہیں ہے، گھومتا رہتا ہے، آخر کسی نہ کسی طریقے سے موٹر کو حاصل کر لیتا ہے، اور پھر ٹھنڈا سانس لے کے چل پڑتا ہے.